السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 فروری سن 2023 کو ترکیہ میں زبردست زلزلہ آیا۔ آپ نے اس زلزلے کی تفصیلات میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں ضرور پڑھی ہوں گی۔ ایک خطرناک قسم کی تباہی مچی، انسانیت سسکنے لگی، لوگ زمیں دوز ہو گئے، مار دیے گئے، ہزاروں لوگ گویا کہ قتل ہو گئے، یا ایک طرح سے کہیے کہ ختم ہو گئے۔ اب اس سلسلے میں ایک بحث چھڑ گئی، اور وہ بحث یہ تھی کہ یہ زلزلہ قدرتی طور پہ آیا ہے یا یہ زلزلہ مصنوعی طور پر آرٹیفیشیلی پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 4 فروری کو ایک ماہر ارضیات یعنی ایک زولوجی کے ماہر نے یہ دعویٰ کیا تھا، بلکہ ٹویٹ بھی کیا تھا، جو کہ ایک یہودی ہیں، کہ 6 تاریخ کو ترکیہ کے اندر زلزلہ آنے والا ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ زلزلہ باقاعدہ پیدا کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ زلزلہ پیدا کس نے کیا؟ تو لوگوں نے جو کانسپریسیز پر بہت زیادہ اپنا دل دے بیٹھے ہیں، یا یہ کہیے کہ بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ ہیں، انہوں نے یہ فوراً دعویٰ کیا کہ یہ زلزلہ ہارپ نام کے ایک ادارے کے ذریعے، ایک انسٹیٹیوشن کے ذریعے لایا گیا ہے۔ ہارپ کا ادارہ، جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، یہ موسمیات میں ایک بڑا ماہر اور مہارت رکھنے والا ادارہ ہے، اور اس کا کام موسمیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، یعنی جو موسم دنیا کے اندر چلتے ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ کانسپریسیز کے جو ماہرین ہیں، جو اس کو دل دے بیٹھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اب اتنی طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ زلزلہ بھی لا سکتے ہیں اور دنیا کے کسی علاقے کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ان لوگوں کا ماننا ہے جو کانسپریسیز اور اس طرح کی تھیوریز پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سوال میرے پاس آیا تھا کہ یہ زلزلہ کیا مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے، یا واقعی میں زلزلہ آیا تھا؟ دیکھیے، میری جہاں تک رائے ہے، میری ناقص رائے ہے، وہ یہ ہے کہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زلزلے کو گویا کہ اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ باقی کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے، نہ کسی ادارے میں اتنی قوت ہے کہ وہ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ فطری قوانین کے ذریعے کر سکے۔ ہو سکتا ہے میری بات سائنٹیفکلی آپ کو صحیح سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن میں دلیل یہ کے طور پر اپنی بات یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ اور روس میں جو سرد جنگ چل رہی ہے، بلکہ سرد جنگ کیا کہنا چاہیے، گرم جنگ چل رہی ہے، اگر ہارپ کے ادارے میں اتنی طاقت ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ یہ زلزلہ روس میں آنا چاہیے، یہ زلزلہ ماسکو میں آنا چاہیے، یہ زلزلہ پوتن کے محل کے نیچے آنا چاہیے، یہ زلزلہ جہاں پر روسی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں وہاں پر آنا چاہیے۔ وہاں زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ ترکیہ کے اندر زلزلہ کیوں آیا؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ مجھے اس طرح کی چیزوں پر ذاتی طور پر کوئی یقین نہیں ہے۔ میں بھی پاسبل یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں اسے نہیں مانتا ہوں بالکل بھی۔ اب اس سلسلے میں ایک سوال اور پیدا ہوا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ترکی میں زلزلہ کیوں آیا؟ وہاں تو سب مسلمان رہتے ہیں اور مسلمانوں کا وہ ملک ہے، وہاں زلزلہ آخر کیوں آیا، اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ سوال اکثر انوسنٹ مسلم کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ میں اس سوال کے جواب میں فزیکلی تو بہت مرتبہ اپنے سامنے جو آف لائن کلاسز ہوتی ہیں اس میں اس کو کلیئر کر چکا ہوں، لیکن آن لائن بھی میں نے اس کو کئی جگہ ڈسکرائب کیا ہے، لیکن آج آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ اچھی طرح سمجھیے گا۔ ایک ایمان والے کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی پر نہیں ہوتی ہے، اس کی نگاہ دنیا کو سمجھنے کے لیے دنیا اور آخرت ان دونوں کے مجموعے پر ہوتی ہے۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر وہ دنیا کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی حالات آئے، یہاں پر کسی کے ساتھ اگر کوئی پریشانی اور دشواری ہوئی، یہاں پر کوئی مر گیا، کوئی گھائل، کوئی زخمی ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی بہرا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی زندگی یہیں ختم ہو گئی۔ جو بھی تکلیف ایک ایمان والے کو پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف اور پریشانی کسی مومن کو پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، اس کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ وہ تکلیف اور وہ پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اگر ترکیہ میں زلزلہ آیا، وہاں اتنے لوگ مارے گئے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں اس دنیا سے زیادہ ان کا استقبال کرے گا اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ یہ سوال ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب مسلمان علاقوں میں کیوں آیا، تو میرا آپ سے کراس کوشچن ہے، وہ یہ ہے
کہ زلزلے جاپان میں بہت آتے ہیں، وہاں تو 75% سے زیادہ ایتھیسٹ لوگ رہتے ہیں، تو وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اسی طرح یو ایس کے اندر بھی سونامی اور طوفان اور اس طرح کی علائیں اور بلائیں آتی رہتی ہیں، تو اگر آپ بہت بڑے سائنسداں ہیں یا آپ کو بڑی مہارتیں ہیں تو پھر وہاں زلزلے لانے سے روک دیجیے، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے الگ الگ ممالک میں جہاں دوسرے بلیفز کے لوگ رہتے ہیں وہاں بھی آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، پریشانیاں، الجھنیں آتی رہتی ہیں، تو یہ ساری نیچرل ہیں، خدا کی طرف سے ہیں۔ خدا ناراض ہوا ہے اور اس نے ناراض ہو کر ہی زلزلہ بھیجا ہے، ہمارا تو یہی ماننا ہے۔ ہم کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بچنے کا راستہ صرف یہی ہے۔ ورنہ میری سادہ اور دیسی اور سادہ زبان میں بات سیدھی سیدھی یہ ہے، زلزلہ آئے گا، اللہ کے حکم سے آئے گا، جو تم اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو، جو تم سے کیا جا سکتا ہے وہ کر لو، بات سیدھی اور صاف یہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دین کے صحیح فہم پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔